نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ ناظرین محترم، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس، ان کے فالوورز، ان کے چاہنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں، اس زمانہ میں علم حدیث جس قدر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس ہے، یعنی جس قدر حدیث کا وسیع مطالعہ اور حدیث کا گہرائی سے مطالعہ اور حدیث پر دسترس انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ہے، ایسا وسیع حدیث کا مطالعہ اور علم حدیث کسی اور مولوی، ملا، محدث کو نہیں ہے۔ اس لیے انجینئر صاحب خود بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے آج کے دور میں امام مسلم کا جانشین دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ انجینئر صاحب کے علم حدیث کے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں تاکہ آپ بھی انجینئر صاحب کے مقام اور مرتبہ کے قائل ہو سکیں کہ انجینئر صاحب کو علم حدیث کے اندر کس قدر وسیع مطالعہ ہے اور کیسا گہرا علم ہے۔ چنانچہ 2-3 نمونے آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ پہلا نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گھر میں انٹر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک چھت سے رسی لٹکی۔ تو سنا آپ نے، انجینئر صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں انٹر ہوئے، گھر میں تشریف لائے، جبکہ دیکھیے حدیث کے اندر کیا ہے۔ دیکھا آپ نے حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دخل المسجد، اور انجینئر صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ کیا ایسا گہرا علم حدیث کسی مولوی کے پاس ہے؟ یقیناً نہیں۔ دوسرا نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔ تو بتایا گیا جو آپ کی بیٹی ہے نا زینب، وہ رات کو قیام کرتی ہیں۔ سنا آپ نے، انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں، آپ کی جو بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جن زینب کا تذکرہ اس حدیث پاک میں ہو رہا ہے اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین حضرت زینب بنت جہش مراد ہیں، آپ کی صاحبزادی مراد نہیں ہیں۔ کیا ایسا وسیع حدیث کا مطالعہ کسی عالم کے پاس ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ تیسرا نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ جیسے حضرت عمر نے حضرت عثمان کے بارے میں کہہ دیا نا، وہ خدا عثمان پر رحم کرے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نوازے گا، ابو داؤد 4656۔ سنا آپ نے، انجینئر صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ عثمان پر رحم کرے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازے گا، جبکہ دیکھیے یہ ہے حدیث۔ اس کے اندر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک پادری نے کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ حضرت عمر سے ایک پادری نے کہا تھا کہ تمہارے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازے گا۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے نہیں ہیں، ایک پادری کے ہیں۔ تو پادری کے الفاظ کو حضرت عمر کی طرف منسوب کرنا، ایسا علم، ایسا گہرا اور وسیع مطالعہ واقعی کسی عالم کا نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پر صرف انجینئر صاحب ہی فائز ہیں۔ لیجئے چوتھا نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو یہ بتائیے کہ آپ مکہ شریف واپس جائیں گے یا رہیں گے یا مدینہ سے واپس آ جائیں گے؟ سنا آپ نے، انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحابی نے پوچھا تھا، وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ یا رسول اللہ آپ مکہ مکرمہ میں رہیں گے یا مدینہ واپس تشریف لے آئیں گے؟ جبکہ جو انہوں نے پوچھا تھا وہ آپ کے سامنے حدیث نظر آ رہی ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ ایام حج کے اندر، حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ میں اپنے آبائی گھر میں رہیں گے یا کسی اور جگہ ٹھہریں گے؟ یعنی حضرت اسامہ تو پوچھ رہے ہیں ایام حج کے متعلق کہ حج کے دنوں میں آپ کا قیام مکہ مکرمہ میں کہاں ہوگا، اور انجینئر صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت اسامہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ مکہ مکرمہ میں حج کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں رہیں گے یا مدینہ واپس آ جائیں گے؟ تو حدیث سے ایسا شغف،
ایسا لگاؤ، ایسا تعلق، میرا خیال ہے آپ بھی اس بات کے قائل ہوں گے کہ ایسا وسیع مطالعہ، ایسا علم حدیث کا مطالعہ، ایسا حدیث پاک سے لگاؤ، ایسا حدیث پاک سے تعلق، یہ انجینئر صاحب کا ہی خاصہ ہے۔ میرے تیرے جیسے عام عالم مولوی کو ایسی باتوں کا کیا علم کہ جو ایک بات کو دوسری، دوسری کو تیسری بنا کے پیش کریں۔ واقعی انجینئر صاحب علم حدیث میں خاص مقام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مبارک کرے۔